سپریم کورٹ نے آج ایک تاریخی ججمنٹ دے دیا اور یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اندر اس نے ججمنٹ دی ہے اور کافی اس میں چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا رائٹ ٹو اپیل ختم ہو گیا اور ان کے اوپر جو نااہلی کی تلوار تھی وہ ہمیشہ اب رہے گی۔ اور ابھی تک اس کے اوپر کنفیوژن ہے۔ آئینی ماہرین یہ سوچ رہے ہیں کہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں ترامیم کی تھیں پارلیمنٹ نے جانے سے پہلے، ان کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ جی 5 سال زیادہ سزا نہیں ہو سکتی، تو کیا وہ لاگو ہوگا؟ کیا میاں صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ لیکن مختلف آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اب میاں صاحب لنڈن سے سعودی عربیہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اس وقت وہ جہاز میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان آتے ہیں تو پہلے وہ مینار پاکستان جلسے سے خطاب کرنے جائیں گے یا پہلے جیل جائیں گے؟ اس کے اوپر بھی دو رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو بیل مل جائے گی، ان کو بیل مل جائے گی کہ تب تک وہ اپنی پروسیڈنگز کا فیس کریں، سامنا کریں اور پھر جائیں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تو کنوکٹڈ ہے، وہ تو جیل سے گئے تھے براہ راست وہاں پہ، تو ان کو پہلے جا کے جیل ہی رپورٹ کرنا ہے۔ ہوگا کیا؟ یہ ہمارے ساتھ قانونی ماہرین ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے۔ حسن رضا پاشا چیئرمین پاکستان بار کونسل، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے خیال میں میاں نواز شریف کے کیس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اس ایکٹ کا ختم کرنے سے میاں نواز شریف صاحب کے کیس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ البتہ سپریم کورٹ نے جو اس کو انڈو کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ ایک الزام لگ رہا تھا کہ یہ پرسنل اسپیسیفک یہ جو کلاز ہے یہ ڈالی گئی ہے، تو اس کو ایک تو انڈو ہو گئی اور دوسرا ایک فلڈ جو آ رہا تھا اس کو شاید روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے کچھ اپنے ایسے فیصلے ہیں جو کہ دوبارہ آ جاتے اپیل کی صورت میں، جن میں وردی سمیت پریزیڈنٹ بھی رہنا، آئین میں 6 مہینے کا یا 3 سال کا کسی کو اختیار دینا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے مجھے قانون کی پوری تاریخ بتا رہے ہیں لیکن آپ میرے سوال کو اوائڈ کر رہے ہیں پاشا صاحب۔ آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ نہیں، ایک منٹ، اب آپ سن لیں، سوال دوبارہ سن لیں۔ کیا میاں نواز شریف اب نااہل ہی رہیں گے اور کیا ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا؟ کیونکہ اب یہ تو ختم ہو گیا نا معاملہ۔ اب اس کے آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ نااہل رہیں گے، اب اس کی طرف میں آتا ہوں تو اس میں مبشر صاحب الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے کہ کسی بھی نااہلی کی صورت میں جو میکسیمم نااہلی کا پیریڈ ہوگا وہ 5 ایئرز ہوگا۔ کیا الیکشن ایکٹ جو ہے، الیکشن ایکٹ جو ہے جو کہ 2/3 میجورٹی سے پاس نہیں ہوا، وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر لاگو ہوگا؟ ایک منٹ مجھے سنیں گے؟ میں تو سن رہا ہوں آپ کو بڑی دیر سے۔ 61(2)F جو آرٹیکل 61(2)F جو ہے اس میں کہیں بھی نااہلی نہیں لکھی گئی کہ یہ لائف ٹائم ہو سکتی ہے۔ اگر آئین میں کسی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ نااہلی لائف ٹائم ہوگی تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آئین میں یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ نااہلی 5 سال کے لیے ہے؟ ہاں، آئین میں بھی نہیں لکھا تھا، قانون میں بھی نہیں لکھا تھا۔ اب چونکہ قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ نااہلی 5 سال کے لیے ہوگی، تو پھر اس بنیاد پہ، اس ریشو پہ سپریم کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں میاں صاحب کہ جس وقت آپ نے مجھے 61(2)F میں لائف ٹائم آپ نے کیا، آئین میں امینڈمنٹ کے لیے نہیں، آئین میں 2/3 میجورٹی چاہیے تھی، وہ نہیں تھی، اس لیے الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں یہ تبدیلی کی گئی ہے which is not binding on Supreme Court۔ 61(2)F میں لائف ٹائم نااہلی نہیں لکھی گئی۔ اگر یہ ترمیم کرنی ہوتی کہ 61(2)F میں لائف ٹائم نااہلی ہے اور اب اس کو ہم نے 5 سال کے لیے کرنا ہے تو پھر 2/3 میجورٹی چاہیے تھی۔ چونکہ 61(2)F میں لائف ٹائم نااہلی کا ایک لفظ نہیں لکھا گیا، لہٰذا نااہلی 5 سال کے لیے ہوگی جو الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جیل میں نہیں جائیں گے نا؟ باٹم لائن یہ ہے، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میاں صاحب کو جیل میں جانا پڑے گا میرے حساب سے، کیونکہ سزا ان کی ابھی تک سسپینڈ نہیں ہوئی تھی
اور وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. He has to surrender before court of law. He has to file Why court of law? application for suspension of sentence Why court of law? under section 426. He has to go back to prison. Court of law, yes, of course. تو وہ یہی تصور ہوگا کہ کورٹ کو سرنڈر کر دیا انہوں نے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے وہاں پہ سرنڈر کیا اور عدالت نے یہ کہا کہ اچھا جی جاتی عمرہ کو ہم سب جیل ڈکلیئر کر دیتے ہیں آپ وہیں پہ چلے جائیں, یا انہوں نے ان کی سزا سسپینڈ کر دی, تو دونوں صورتوں میں جو تاثر آئے گا وہ تو یہ آئے گا نا کہ ایک بہت بڑی ڈیل کے تحت میاں صاحب آئے ہیں. دیکھیں یہ اس کے جو پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں ان کے متعلق تو میں بات نہیں کرتا. قانونی بات یہ ہے کہ جب وہ جیل میں جائیں گے تو پھر عدالت میں درخواست دے کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے, اور عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ریکویسٹ جو ان کی پریئر میں وزن ہے تو ان کے گھر کو جیل ڈکلیئر کر سکتی ہے. پاشا صاحب ایسا کریں نا, اگر یہ کرنا ہے ایسا کرتے ہیں تو چیئرمین تحریک انصاف کی بھی جیل گھر کو سب جیل کریٹ کر دیتے ہیں, اوروں کے گھروں کو بھی کر دیتے ہیں. جتنے پریزنرز ہیں جیل کے اندر نہیں ہونی چاہیے, جتنے پریزنرز ہیں ان سب کے گھروں کو سب جیل ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یہ صرف ایک دو لوگوں کے لیے کیوں محدود ہو اپنا یہ. اینی وے معاملہ کنڈرانی صاحب جی ایک بات ہے صرف 1 منٹ چاہوں گا. ویسے کسی سزا یافتہ شخص کو اس طرح باہر بھی نہیں بیچا جاتا. کچھ پاکستان کے معروضی حالات ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں, کچھ معجزات ہو جاتے ہیں جو ہم روز بروز دیکھتے ہیں اس مملکت. معجزات اپنا غریب کے ساتھ نہیں ہوتے, صرف امیر کے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں پہ